دوبارہ آپ کو IRGC کے تعاون کے لیے آپ سے درخواست کیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکز میں الحمدللہ دعوتی کام کے علاوہ افتاء اور استفتاء کا سلسلہ بھی جاری ہے. لوگ ماشاءاللہ آفس کے ٹائم میں اپنے سوالات پوچھ کر شرعی جوابات حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے شعبہ حفظ کا ادارہ بھی قائم ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ دعوتی کام کے لیے غیر مسلموں میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ بھی الحمدللہ جاری ہے. مختلف انداز سے الحمدللہ مرکز میں کام ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا تعاون پیش فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج جیسا کہ معلوم ہے 27ویں رات ہے، اور جمہور علماء کی نظر میں 27ویں رات شب قدر کی رات مانی جاتی ہے، اور علماء اکرام کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس میں اقوال ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سلسلے میں اقوال ملتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ 27ویں رات ہی شب قدر کی رات ہے. بعض لوگوں نے قرآن سے بھی دلیل نکالنے کی کوشش کی، کہا کہ سورہ قدر میں 30 کلمہ ہیں، 30 ورڈ، 30 الفاظ ہیں، اور 27واں لفظ جو ہے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا یعنی یہ رات کب تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک. تو ہیا کا جو ورڈ ہے وہ 27ویں نمبر کا کلمہ ہے. تو بعض علماء نے جو ہے اس سے بھی کہا کہ جو ہے یہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہے. بہرحال ہم لوگوں کو تو پوری آخری 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ کہنا کہ صرف 27ویں رات ہے اور باقی راتوں میں غفلت برتنا، یا 27 کے بعد نعوذ باللہ عبادت سے غافل ہو جانا، یہ جہالت کی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس رات میں آپ کی مغفرت ہوگی وہی آپ کے حق میں شب قدر ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت لکھا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہم سب کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے پروردگار کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہارے پاس یقین کا مطلب موت، جیسا کہ دوسرے قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کفار کی طرف سے حتی اتانا الیقین، ہم لوگ جب تک موت نہیں آئی اس وقت تک، موت تک ہم لوگ اپنے جہالت میں، نادانی میں، کھیل کود میں مصروف تھے. تو یقین سے مراد موت ہے. صوفیہ کے قول کے مطابق یقین سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں یقین آ گیا لہٰذا ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ دل سے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کس لیے دل سے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں یقین آ گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ یقین نہ جائے. یقین سے مراد موت، موت تک، مرتے دم تک عبادت کرنی ہے. اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، لہذا انسان کو چاہیے کہ پوری زندگی عبادت میں رہے. اور حقیقت میں مومن بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لذت محسوس کرتا ہے. ہر دن، ہر نماز میں، اور اس کی اللہ تعالیٰ ہر دن دیکھتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس پر اتر رہی ہیں. یہ احساس کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اور میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر
کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں، میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ چھوٹی سی دعا سکھائی جو اپنے معنی کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے. آپ نے کہا کہ تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ عظیم دعا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹی دعا لیکن اتنی عظیم دعا ہے میرے بزرگوں کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے اور تیرے نیک ناموں میں معاف کرنا ایک صفت ہے تیری. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کو پانے سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نعمت سے محرومی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، تو ہمارے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. اس لیے اللہ تعالی سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، استغفار کا حکم دیا گیا ہے، بار بار استغفار کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ساری اقوام کو، سارے لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑا، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑا، گناہوں کی وجہ سے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بعض لوگوں کو پتھر کی بارش کر کے برباد کر دیا، بعض لوگوں پر ایک چیخ اور پکار کے ذریعے برباد کر دیا، بعض لوگوں کو پانی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے برباد کیا. مختلف انداز، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو گناہیں یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خطرناک چیز ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو بھیجتے ہیں قادسیہ کی جنگ کے لیے. کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو میں تم لوگوں پر تمہارے دشمنوں سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ تمہارے گناہ ہیں، تمہارے گناہوں پر میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں شکست نہ ملے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کفار اور مشرکین کو اس لیے شکست دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ معصیت کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں. اور اگر تم بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ، تمہاری طرف سے بھی غلطیاں ہونے لگیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں، اللہ کی نظر میں تم اور تمہارے دشمن برابر ہو گئے. جب دونوں برابر ہو گئے تو کفار و مشرکین کی تعداد اور ساز و سامان تو ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جیت جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں نہیں آتی. کیوں؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے بڑھ کر میں تمہارے اوپر تمہارے گناہوں سے زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور جب اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ناکامی اور نامرادی یہ جو ہے تمہاری تقدیر میں ہے. اسی لیے سارے انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، استغفار کا حکم دیا. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی زبان میں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو، پلٹ کر جاؤ. شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو. علماء نے کہا یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ دونوں کو ذکر کیا ہے. کیوں؟ ایک ہی آیت میں استغفار کا بھی ذکر ہے، توبہ کا بھی ذکر ہے.
کہا کہ استغفار سے مراد کہ جو گناہیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اس کی سزا سے بچنے کے لیے استغفار ہے، اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر اس کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں لگ جانا اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا، اس کے لیے جو ہے توبے کا حکم ہوا ہے۔ استغفار جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے بچنے کے لیے، ان غلطیوں کی گناہ اور سزاؤں سے بچنے کے لیے استغفار ہے۔ میرے بزرگوں، استغفار ایک عجیب کرشمہ ہے، بہت عجیب نعمت ہے، ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ استغفار کی وجہ سے کتنی نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ جی، ہمارے کاموں میں جتنی رکاوٹیں ہیں، ہماری صحت اور تندرستی کے مسائل ہیں، ہمیں بچے نہیں ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہماری تجارت ٹھپ ہے، فلاں مسئلہ رکا ہوا ہے، فلاں پریشانی ہے، ساروں کا حل استغفار میں موجود ہے، ساروں کا حل استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ مجھے مشکل ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا، مسئلے کا حل مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں صحیح جواب کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اللہ تعالیٰ سے 1000 مرتبہ استغفار مانگتا، 1000 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ بھی پڑھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے مسئلے کو آسان کر دیتا، اس کا حل نکل آتا، اس کا جواب مجھے معلوم ہو جاتا۔ لہذا بندے کو چاہیے ہر حالت میں استغفار کو نہ چھوڑے۔ استغفار، ہم آپ کو بعض قصے بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ صرف انبیاء اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور علماء کرام کا زمانہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی الحمدللہ استغفار کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا عجیب کرشمہ دکھایا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی قوم سے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلادھار بارش تم پر نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، نرینہ اولاد دے گا، لڑکے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات دے گا، تمہارے لیے ندیاں دے گا۔ زین العابدین کے پاس، اسی طریقے سے دوسرے علماء کے پاس بھی مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑی غربت اور فاقہ کشی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں، کوئی پریشانی، ہر ایک کے لیے ایک ہی جواب، ایک ہی دوا۔ کون سی دوا؟ استغفار کی دوا، استغفر اللہ۔ تو استغفار آپ دیکھیں گے کہ اس کی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل کو حل کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، آپ کا منزل و مقصود اور مطلوب ملتا ہے، دلوں سے کینہ کپٹ نکلتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو شفا عطا فرماتا ہے، درد و تکلیف کو دور کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، جو رزق دیا ہے اس رزق پر قناعت اور کفایت شعاری عطا فرماتا ہے، ہمارے سارے معاملات کا انجام بہتر ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، گھر والے سدھرتے ہیں، بچے سدھرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ہمارے بچوں کی شکایت ہے کہ ہمارے بچے نہیں مانتے ہیں، ہمارے نوجوان جی دیندار نہیں ہیں، دین کی محبت نہیں ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، بار بار دعا کرنا چاہیے۔ والدین کی دعا بچوں کے حق میں بہت ہی اہم ہے، اور استغفار کرنا چاہیے۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جی ہمارے مدینے کے بہت بڑے عالم شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کئی کتابیں لکھی،
مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا لڑکا جو ہے شیخ عبد المحسن، شیخ عبد الرزاق بدر العباد، آج بہت بڑے عالم ہیں وہ ماشاءاللہ، خود ان کے بیٹے، جن کے گھر میں ہمارے امام صاحب اور ہمارے شیخ عبد الواحد مدنی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ان کے بچوں کو جو ہے حفظ پڑھائے ہیں۔ جب وہ مدینہ میں پڑھ رہے تھے شیخ عبد الواحد صاحب، تو شیخ عبد الرزاق بدر العباد، شیخ عبد المحسن عباد کے پوتوں کو جو ہے آپ جو ہے قرآن کریم حفظ کراتے تھے ماشاءاللہ۔ ان کا مسئلہ یہ تھا عبد الرزاق بدر عباد کا کہ طبیعت میں بڑی کیا کہیے شوقین پن، علم سے اتنی دلچسپی نہیں، اور والد جو ہے بہت بڑے عالم، بڑی ان کو شکایت تھی، اور بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا کرتے، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے، ہمیشہ دعا، اے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، اے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، ہمیشہ دعا۔ دعا کا اثر دیکھیے کہ ماشاءاللہ اب مدینے کے سعودیہ کے بڑے علماء میں ان کے بیٹے کا بھی شمار ہوتا ہے، ڈاکٹر عبد الرزاق بدر العباد۔ یہ دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو بچوں کے لیے، بچوں کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، ہمارے استغفار میں نیکیوں کو اللہ تعالی کمانے کی توفیق دیتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ اس استغفار کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی اور انکسار کا اظہار فرماتا ہے۔ استغفار کے بارے میں سلف صالحین نے کیا کہا، تقریباً مختلف اقوال ہیں، آپ سنیں گے تو آپ صرف اپنی زندگی میں معمول بنا لیجئے گا۔ آپ ذرا دیکھیے اپنی زندگی میں آپ اس کا کرشمہ پائیں گے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہم لوگوں کو شک کیا کر، نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے استغفار ایک ایسی دعا ہے، ایسی دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے سارا مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ابو معاویہ الاسود کے اوپر ایک بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ایک شخص نے ان کے ساتھ گستاخی کی، بدزبانی کی، تو فوراً انہوں نے کیا کیا، کہا میں اللہ تعالیٰ سے اس غلطی سے کی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے میرے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ جو ہوا ہے کہ تم میری گستاخی کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے میرے ساتھ بے عزتی کر رہے ہو، پیش آ رہے ہو، یہ میرے گناہ کی وجہ سے، اور میں اس گناہ سے جو ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربیع بن خثیم نے کہا، ربیع بن خیثم نے، کہ جسم کی بیماری جو ہے یہ گناہیں ہیں، اور اس کا علاج اور اس کی دوا استغفار ہے، اور اس کے لیے شفا یہ ہے کہ تم گناہ نہ کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان غلطی سے پاک رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں استغفار کا مطلب، میرے بزرگوں، عام طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں غلطی کرے تو نہ میں گناہ کرنا، معافی مانگنا، میں کیا بھی غلطی نہیں کیا نا، نہیں۔ ہم لوگ جو نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے تو نہیں ہو سکتی، ہماری نماز جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تقصیر ہے، کمی ہے۔ تو استغفار، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نماز کے بعد استغفار، فرض نماز پڑھے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا ہم لوگ جی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سلام پھیرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حج کر رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم عرفات کے میدان اور وہاں ادھر سب تمہارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفروا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ تم لوگ جو ہے تمہارے فرائض جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے نیکیوں کے تعلق سے، نیک کام کر لیے، ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے جی، راتوں ہم نے 10 راتوں کی ہم نے عبادت کی، تہجد اور قیام اللیل اور تراویح بھی کی، ہاں ماشاءاللہ میں اس بار جو ہے قیام اللیل پورا بھی کر لیا بھائی ماشاءاللہ۔ یہ جو احساس ہے یہ گناہ ہے، کیوں؟ ارے اللہ کی توفیق ہے، اس کی وجہ سے آپ نے کیا بھائی، یہ آپ کا کمال نہیں ہے،
یہ اللہ کا احسان ہے, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اپنے وہ تعریف اپنے اوپر نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ جو احساس کہ الحمدللہ میں 50 سال سے 30 سال سے برابر نماز میری چھوٹی نہیں بھائی الحمدللہ, نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ نمازی بنایا, ورنہ آپ کو شرابی اور کبابی بنا سکتا تھا, ورنہ آپ کو نعوذ باللہ وہ مجاوروں میں جو ہے جرگاہوں میں جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے رکھ سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے. علماء نے کہا اس سے استغفار مانگنا چاہیے, اسے استغفار کرنا چاہیے. کس سے؟ کہ ہم اپنے دلوں میں نیکی کر کے جو اپنے آپ کو کچھ تعریف قابل تعریف سمجھ لیتے ہیں, اس پر ہمیں استغفار مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے شیطان سے پوچھا گیا, ابلیس سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہو؟ پورے حربے استعمال کرتا ہوں. ابلیس نے کہا ہر قسم کے حربے, جتنے وسائل ہیں سارے وسائل میں استعمال کرتا ہوں. ان سے پوچھا گیا, ابلیس سے پوچھا گیا استغفار سے بھی تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ ارے وہ کیسے ہو سکتا ہے, استغفار سے تو معافی مانگتا ہے بندہ, اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے, میں کیسے اس کو گمراہ کر سکتا ہوں؟ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ ابلیس کے لیے اس سے ادھر سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غریب اور کمزور آدمی سے ملا اور میں نے اس نے کہا مجھے وصیت کرو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بندے کو دو چیز نہیں چھوڑنی چاہیے, ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ اور دوسرا استغفر اللہ. یہ دو چیز نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ بندہ یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پر آتی ہے یا وہ گناہ کرتا ہے, دونوں میں سے ایک حالت ضرور رہتی ہے. یا تو اللہ کی نعمت, کھا رہا ہے پی رہا ہے تندرست ہے الحمدللہ اچھے طریقے سے, یہ اللہ کی نعمت, ہر نعمت پر اس کو الحمدللہ کہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کیونکہ ہمیشہ گناہ کرتے رہتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے, تابعین سے یہ ہے کہ رات کی نماز پڑھنے کے بعد سحر کے وقت میں خاص طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ استغفار کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والمستغفرین بالاسحار, کہ سحر کے وقت میں, سحری کے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. قیام لیل کرنے کے بعد, تہجد کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار کرتے بیٹھ جاتے تھے. حسن بصری کہتے ہیں کہ ہمیشہ استغفار پڑھا کرو, تمہارے گھروں میں, تمہارے دستروں میں, تمہارے راستوں میں, تمہارے مارکیٹ میں, تمہارے بیٹھنے کی جگہ, تم جہاں بھی ہو, کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کب اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت اتر آئے گی, کب اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے نہیں معلوم. تو لہٰذا ہر حالت میں تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سارے گناہیں کرتے رہتے ہو, تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگا کرو, کیونکہ بندہ اپنے جب نام اعمال کو جب دیکھے گا تو گناہوں کے بیچ بیچ میں جب استغفار کو پائے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دے گا. جہاں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا تو وہاں اس کے بعد ایک ہی استغفار, گناہ کیا استغفار, گناہ کیا استغفار. علماء کہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق دی وہ شخص اپنی نعمت اور اپنی دولت میں زیادتی اور بڑھوتری سے محروم نہیں ہوگا. شکر کی توفیق ہوئی ہے اللہ کی طرف سے تو تمہارے مال اور تمہاری دولت میں اللہ تعالیٰ ضرور اضافہ کرے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں زیادہ کروں گا. اور کہا کہ جس شخص کو اللہ نے صبر کی توفیق دی اس کو ثواب سے محرومی نہیں ملے گی, اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے. اور علماء نے کہا کہ جس شخص کو توبے کی توفیق ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوگا,
اللہ تعالیٰ ضرور اس کے توبے کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عباده ویعفو عن السیئات، وہی اللہ ہے جو توبے کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور کہا کہ جس شخص کو استغفار کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ معافی اور مغفرت سے اس کو محروم نہیں کرتا ہے، ضرور معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا نوح علیہ السلام کی زبانی کہا کہ میں نے کہا میری قوم سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جس شخص کو دعا کی توفیق ہوئی، دعا اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اس کی دعا کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور جس شخص کو خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں توفیق ہوئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس سے محرومی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا، اس سے بڑھ کر تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اپنی زبان پر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بار بار بولا کرو، کیونکہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں اللہ تعالیٰ کسی بھی پوچھنے والے کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں انسان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، رزق کو لانے والی چیزیں۔ نمبر 1 قیام اللیل، قیام اللیل رات کی نماز، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ یہ آج کل ہم لوگ تو یعنی اکثر مسلمانوں کے پاس، نمازیوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے نعوذ باللہ، جبکہ رات کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ سلف نے کہا 1 رکعت ہی صحیح، اور سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر کوئی شخص رات میں 10 آیتیں پڑھتا ہے جی تو غافلین میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، غافل لوگوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہی 7 آیتیں ہو گئی جی، سورہ فاتحہ ہی 7 آیتیں ہو گئی، قل واللہ احد پڑھ لیا 10 آیتیں ہو گئی، صرف اتنا ہی۔ تو رات کی نماز چاہے وہ عشاء کے بعد کسی بھی وقت میں ہو، سونے سے پہلے یا فجر سے پہلے، جبکہ بہترین وقت وہی ہے کہ آپ جو ہے فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھیں، سب سے بہتر وقت وہ ہے۔ تو رات کی نماز یہ رزق کا انتظام کرتی ہے۔ نمبر 2 کثرت استغفار، اور خاص طور پر سحر کے وقت میں کہ آدمی کثرت سے استغفار پڑھے۔ تیسری چیز صدقہ اور خیرات کرنا، یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اور صبح اور شام کے وقت میں ذکر کرنا، اذکار، یہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں میرے بزرگوں اس میں بڑی برکت ہے۔ سعودیہ کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو جادو کرنے کے لیے پیسے دیا گیا، ایک صاحب کے خلاف جادو کرنے کے لیے جادوگر کو پیسے دیا گیا۔ اب وہ جادوگر کہتا ہے کہ 8 دن کا موقع دو، دیکھو اس کا اثر نظر آئے گا، 8 دن۔ اب وہ جادو کر رہا ہے، نعوذ باللہ جادو کر رہا ہے، جبکہ جادو کرنا حرام ہے نعوذ باللہ اسلام میں، جادو کرنے والے کے لیے اسلام میں سزا قتل ہے۔ لیکن ایسے بے دین لوگ ہیں، جادو کر رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ 8 دن کے بعد اس سے پوچھا جادوگر سے کہ کیا ہوا، تیرا کوئی اثر نظر نہیں آیا؟ کہا ارے کیا بول رہے ہو، یہ جو جی بھائی جس کو بھیج رہا ہوں جادو کے لیے وہ جو ہے اس کے ایریا میں جا نہیں پا رہا ہے، اس کے ایریا میں تک جا نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ صبح و شام جو ہے وہ سبحان اللہ اذکار کی پابندی کر رہا ہے، صبح و شام اذکار کی پابندی۔ یہ صبح کی دعائیں آیت الکرسی، قل واللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار، صبح کی دعا اصبحنا واصبح الملک للہ وامسینا وامسی الملک للہ شام میں جی۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں سبحان اللہ کہ مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ساری حفاظت کرنے والی چیزیں ہیں۔
میرے بزرگوں میں آخر میں وقت مختصر ہے، عبادت کا موقع ہے، میں بعض واقعات جو علماء نے لکھے ہیں اور کہ استغفار کے کیسے کیسے کرشمے ہیں. ایک عورت کہتی ہے کہ کسی ویب سائٹ میں دیکھ کر میں نے مال اپنا تجارت میں لگایا، بزنس میں لگایا، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شیئرز میں جو ہے میں نے اپنا لگایا، اور میں نے اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے مشورہ بھی نہیں کیا. دیکھتی ہوں کہ چند عرصے کے بعد وعدہ تو کیا ان لوگوں نے، یہ ہے وہ کریں گے، اتنا پروفٹ ملے گا، جو ہے وہ ویب سائٹ ہی ختم، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تمہارا مال کچھ نہیں ہے، یہ سب جو ہے نقصان ہو گیا، خسارے میں پڑ گئے، اب جو ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اب یہ بیچاری پریشان ہے، اتنی پریشان کہ اپنے شوہر کو نہیں بتائی، اور اگر شوہر پوچھے کہ تمہارا وہ مال کہاں گیا تو میں کیا جواب دوں. وہ عورت استغفار کرتی ہے، راتوں میں اتنا استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، 1-2 مہینہ گزرا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے فون آیا بینک سے کہ جو ہے تمہارے اکاؤنٹ نمبر تمہارا دو، تمہارے فلاں کمپنی سے جو ہے اتنا پیسے آ رہا ہے، استغفار کے بدلے میں. ایک اور عالم دین ایک واقعہ سنا رہے ہیں، وہ حرم میں کعبے کے سامنے درس دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ استغفار کے بارے میں درس دے رہا تھا تو ایک شخص، اس کا نام ہے ابو یوسف، وہ آئے اور آ کر کہا کہ جو ہے ہم لوگوں کو بچے نہیں ہو رہے تھے اور بڑے پریشان تھے، کیا کرنا چاہیے، کافی پریشان. تو کافی علاج کیا، کچھ نہیں ہوا. بعد میں ایک درس میں بیٹھا تو مجھے معلوم ہوا کہ استغفار کے فائدے ہیں، تو میں نے اور میری بیوی نے کثرت سے استغفار پڑھے، کثرت سے استغفار. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہم لوگ 700 مرتبہ پڑھتے تھے استغفار. کہتے ہیں اسی مہینے میں الحمدللہ حمل ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا. تو بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا پھر استغفار کا سلسلہ شروع کیا. اسی مہینے پھر دوسرا، ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر جیسے ہی دوسرا لگ گیا الحمدللہ، 3 بیٹے ہو گئے. اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، میاں بیوی نے، 3 بچے ہو گئے، ان کو پالنا ہے، اب ذرا ہم گیپ دے دیں گے، پھر اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد ہم پھر کریں گے. 3 بیٹے ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے گیپ دینے کے بعد کہا کہ اب بیٹی، اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگیں گے. اب جو ہے پھر اس کے بعد استغفار کیا. کہتے ہیں کہ وہ حج میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا، عالم نے کہا یہ سن کر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے، کہا کہ ابھی مجھے خبر ملی ہے بیٹی پیدا ہو گئی الحمدللہ. دیکھیے ایسے اتنے واقعات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، استغفار کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے میرے بھائیوں. ہم لوگ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. آخر میں استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے گا، یہ آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے. استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے. دنیا چند گھنٹوں کی زندگی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، یہ عمر ختم ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دینے والا ہے. استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. دن کی بات نہیں، ایک مجلس میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، ایک مجلس، ایک بیٹھک نشست میں. اور آپ کہتے ہیں ایک دن میں کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کیجئے، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کے دل میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. استغفار کیجئے، آپ کی گناہیں ختم ہو جائیں گی. استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت سے آپ کو نوازے گا. کتنے ایسے استغفار ہیں جس کی وجہ سے ناکامی کامیابی میں بدل گئی، بیماری شفا میں بدل گئی، تنگ دستی وسعت اور کشادگی میں بدل گئی، اور تنگحالی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی میں بدل دی. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مبارک رات ہے،
اس مبارک رات میں جی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر جی اپنی دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, سارے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے, جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جہاں پر جن جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کا خاتمہ فرمائے اور مسلمانوں کو ان پر کامیابی عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میں دوبارہ مرکز ابن قیم IRGC کے لیے آپ کے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.